کہ روبین کے دونوں ناول آپ کے سامنے ہیں. روبین کے یہ ناول ہم بہت کم مصنفین کو دے سکے چونکہ ان کی پروگرام کی ترتیب میں بہت کم وقت تھا، لیکن ہم روبین کے ناولوں سے زیادہ روبین کی اس ادبی جرأت کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت اظہار خیال دیتا ہوں اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ابوبکر فاروقی کو کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار سے اس تقریب کا آغاز کریں. ڈاکٹر محمد ابوبکر فاروقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بزم سجانے میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ایک نئی روایت شروع کرنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے بڑی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک نئی روایت، اور ہمارے سماج میں عام طور پر خواتین کو قبول نہیں کیا جاتا تو آپ نے قبول کر کے دکھا دیا. ناول کی بات ہو رہی ہے، روبین نواز صاحبہ موجود ہیں، آپ کو بہت مبارکباد. آپ نے اس عمر میں ایک اچھی کاوش کی اور اس کو شائع بھی کروایا. ہمارے اردو ناول کی اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی نذیر احمد اور مولوی کریم الدین پہلے اردو ناول نگار ہیں، لیکن ان کے ساتھ صرف مردی نہیں بلکہ 1881 میں رشیدہ نثار پہلی اردو ناول نگار تھی. ان کا ناول اصلاح النساء شائع ہوا. اب پھر 20ویں صدی میں بہت سی عورتیں ان کو یہ حوصلہ ملا اور کئی تحریک چلی اور بڑی عورتیں سامنے آئیں جنہوں نے اس روایت کو کامیاب کیا، آگے بڑھایا. جن میں اگر میں بات کروں قرۃ العین حیدر، ان کا ناول آگ کا دریا شورا آفاق ناول ہے، آج بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، PhD کے تھیسز ہو چکے ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد عصمت چغتائی، ان کا ٹیڑھی لکیر اور افسانہ لحاظ بڑا خاص اہمیت رکھتا ہے ادبی حلقوں میں. اس کے بعد 20ویں صدی میں جو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ڈاکٹر رشیدہ جہاں، صدیقہ بیگم سہاروی، حدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناول کو ایک نئی جہت دی اور سب کو بتا دیا کہ واقعی خواتین کسی مرد سے کم نہیں ہیں، اور ادب میں پورا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. آگے چل کر یہ مزید الطاف فاطمہ، جمیلہ ہاشمی، میں لکھ کے تو پورا ایک پیپر لایا تھا لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بالکل کم چیزیں بیان کروں گا. فہمیدہ ریاض، رشیدہ رضوی، فردوس حیدر، نیلم بشیر، نگہت حسن، یہ واحدہ تبسم، جیلانی بانو، یہ اب انڈیا میں وہ برابر انڈیا میں بھی اسی طرح اردو ناول کے اوپر خواتین کام کر رہی ہیں. ابھی حال ہی میں نے مغربی خواتین جو لیکھک ہیں، ناول نگار، افسانہ نگار، ان کے اوپر ایک کتاب مرتب کی تو میں ساتھ لے کے اس لیے آیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کو 21ویں صدی میں نوبل انعام سے نوازا گیا. یعنی کہ 20 سال بھی ہوئے ہیں اور ان 4 جو خواتین کو ان کو نوبل انعام ملا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی ایک بھی نوبل انعام نہیں، تو یہ 4 خواتین مغربی ان کو ادب کا نوبل انعام ملا. کس وجہ سے ملا؟ یہ وہ سماج کس وجہ سے آگے ہیں کہ وہاں عورت کو واقعی آگے لے کے آتے ہیں، لے کے آئے ہیں. اور اسی بات کو میں اگر کہوں کو اگر ہم یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے پاس ایک روایت ہے، عورت کو اگر ہم اپنے شانہ بشانہ چلائیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے لانے میں جس طرح آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا، یہ بڑی حوصلہ افزا اور کہہ لیں کہ ایک نیا باب کھلا ہے. شیخ رشید صاحب نے خاص کر بہت بڑا اس علاقے کا ادبی ستارہ ہے اور ان کی مہربانیاں ہیں
کہ انہوں نے کہا فوراً سارے دوستوں کے لیے سے کہا اور تقریب کے لیے کہا کہ سب نے آنا ہے, ہم نے اس بچی کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو حوصلہ دینا ہے اور اس ایک ایسی روایت شروع کرنے کی یہاں سے مزید خواتین لکھیں اور آگے اپنے ملکی سطح پر بھی جائیں, انٹرنیشنل سطح پر جائیں. ابھی گجرات میں ابھی بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ 2 بہت بڑے نام ہیں خواتین کے حوالے سے. ایک تو ڈاکٹر سغرا صدف براجمان ہے نشست پر, ان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک نام ہے. دوسرا ڈاکٹر شاہین مفتی, وہ بھی ڈاکٹر شاہین مفتی بھی انٹرنیشنل لیول پر ان کا ایک نام ہے, ایک پہچان ہے ہر حوالے سے وہ, بلکہ ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ کی استاد بھی ہے. تو میں نے ناول دیکھے ہیں, ناولوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں کچھ فنی خامیاں ہیں, لیکن وہ خامیاں اس بچی کے کام کرنے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں, دور ہو جاتی ہیں, ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اتنی ہمت کر لینا اور لکھ لینا. اور جتنے نام میں نے یہ آپ کے سامنے خواتین کے لیے کہ یہ وہ ہمارے پاس مثالیں ہیں جن کو ہم اگر پڑھیں تو مزید ہمارے اندر فنی اعتبار سے بھی پختگی آ سکتی ہے. اور آپ کو میں دوبارہ مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, ایک آپ کی پبلیکیشن آئی ہے. اب ایسے ہی ہے, آپ نے پہلی کوشش کی ہے تو جب دوسری کوشش کریں گے اور بہتر ہوگا. کبھی بھی جتنے یہ بڑے بڑے نام لیے ہیں ان کی پہلی کوشش کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی, سیکھتا ہے انسان, اور آپ بھی سیکھیں گی. آپ کے لیے بہت سی نیک خواہشات ہیں, تمنائیں, اور آپ کو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے ساتھ سارے مل کر. فکشن کے حوالے سے ہم مزید آگے کام کریں, اور انشاءاللہ آپ کے تمام احباب کا شکریہ.